سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال میں ایسا بیمار پڑا کہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو آئے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے پاس بہت مال ہے اور ایک لڑکی کے سوا میرا کوئی وارث نہیں ہے، کیا میں اپنے پورے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا 2/3 مال کی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا آدھے مال کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں۔ میں نے عرض کیا 1/3 کی؟ آپ نے فرمایا 1/3 کی وصیت کرو، اور 1/3 بھی بہت ہے۔ تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم ان کو محتاج و غریب چھوڑ کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو اس پر تم کو ضرور اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جس کو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں تو اپنی ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا، تم میرے بعد زندہ رہ کر اللہ کی رضامندی کی خاطر جو بھی عمل کرو گے اس کی وجہ سے تمہارے درجات میں بلندی اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ شاید کہ تم میرے بعد زندہ رہو، یہاں تک کہ تم سے کچھ قومیں نفع اٹھائیں گی اور دوسری نقصان اٹھائیں گی۔ پھر آپ نے دعا کی، اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت برقرار رکھ اور ایڑیوں کے بل انہیں نہ لوٹا دینا۔ لیکن بیچارے سعد بن خولہ، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے تھے، ہجرت کے بعد مکہ ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2116۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ 2 راتیں ایسی حالت میں گزارے کہ وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہو اور اس کے پاس وصیت تحریری شکل میں موجود نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2118۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ طلحہ بن مصرف کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے پوچھا، پھر وصیت کیسے لکھی گئی اور آپ نے لوگوں کو کس چیز کا حکم دیا؟ ابن ابی اوفا نے کہا، آپ نے کتاب اللہ پر عمل پیرا ہونے کی وصیت کی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2119۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع کے سال خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ ولد الزنا لڑکا بستر والے کی طرف منسوب ہوگا، نہ کہ زانی کی طرف، اور زانی رجم کا مستحق ہے اور ان کا حساب اللہ کے سپرد ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسری طرف نسبت کی یا اپنے موالی کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کیا، اس پر قیامت کے دن تک جاری رہنے والی لعنت ہو۔ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، کھانا بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ ہمارے مالوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی اس کی زیادہ حفاظت ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا، عاریتاً لی ہوئی چیز واپس لوٹائی جائے گی، منہا واپس کی جائے گی، قرض ادا کیا جائے گا، اور ضامن ذمہ دار ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2120۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت میں اس کی گردن کے نیچے تھا، وہ جگالی کر رہی تھی اور اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان بہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کا حق دے دیا ہے، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ ولد الزنا لڑکا بستر والے کی طرف منسوب ہوگا اور زانی رجم کا مستحق ہے۔ جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کی طرف نسبت کرے یا غلام اپنے مالکوں کے علاوہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے، انہیں ناپسند کرتے ہوئے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ایسے شخص کا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا نہ فریضہ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2121، یہ حدیث صحیح ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے نفاذ سے پہلے قرض کی ادائیگی کا فیصلہ فرمایا، جبکہ تم قرآن میں قرض سے پہلے وصیت پڑھتے ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2122، یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بریرہ اپنے زر کتابت کے بارے میں ان سے تعاون مانگنے آئیں اور زر کتابت میں سے کچھ نہیں ادا کیا تھا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اگر وہ پسند کریں کہ میں تمہاری زر کتابت ادا کر دوں اور تمہاری ولا یعنی میراث کا حق مجھے حاصل ہو تو میں ادا کر دوں گی۔ بریرہ نے اپنے گھر والوں سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، اگر وہ چاہتی ہوں کہ تمہیں آزاد کر کے ثواب حاصل کریں اور تمہارا حق ولا یعنی میراث ہمارے لیے ہو تو وہ تمہیں آزاد کر دیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اسے خریدو اور آزاد کر دو، اس لیے کہ میراث اسی کو حاصل ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں۔ جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جو اللہ کی کتاب میں موجود نہیں تو وہ اس کا مستحق نہیں ہوگا، اگرچہ وہ 100 بار شرط لگائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2124، یہ حدیث صحیح ہے۔ Subscribe my channel 8 The Red Hadith 92.